کہ تہجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست پر آتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکر آماد اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں،
اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھائی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ، نام عبداللہ تھا مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا، کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا۔ عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا، پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کپڑے سے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی اسلام کی محبت کو چھپاؤں، مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس کے چچا نبی اسلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا، توجہ سے بات سنتا، تو گھر والوں نے فکر اٹھ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ چچا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ہاں میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، تمہیں بہترین غذا دیتا ہوں، تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نکال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نکال دے، میں چلا جاؤں گا۔ چچا کو اور غصہ آیا، اس نے تو پٹائی کی پہلے، جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا، پورا لباس کاٹ کے اتار دیا۔ یہ لباس میں تجھے سلوا کے دیا تھا، اب یہ لباس میں اتارتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جیسے چھوٹا بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، عبداللہ کو اس طرح برہنہ حالت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا۔ اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں، اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے سطر کو تو چھپا لے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں، تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ آج 2 چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔
جب عبداللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عبداللہ، یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا مسجد میں، جو مہاجرین ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا، تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھیلائی، عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت، آواز نیچی رکھو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر عنہ کو بلایا، فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ سفر طے ہو گیا، ایک جگہ پر قیام ہوا، وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈ تھی۔ حضرت عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھی اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا۔ انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی اوپر پرواز کر گئی۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا، نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا، میری چادر کا کفن دینا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا، آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر عبداللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے۔ اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں اتاروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اس بات کو سن کے تو عمر رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے۔ کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔